أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله صدر صد احترام علماء ذی وقار مشایخین کرام خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے آستانہ مقدسہ سے تشریف لائے ہوئے مقدس معطر مہمانان گرامی حضرت صاحبزادہ دیوان حامد مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سید محمود الرشید صاحب مجاہد اہل سنت، اور آج کی اس جلوس کی بہت ہی شاندار طریقے سے نمائندگی اور قیادت فرماتے ہوئے اور آج رات کے جلسے کی قیادت فرماتے ہوئے تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا یار محمد ظہوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی جماعت اہل سنت کے فخر تشریف فرما ہیں، اور محمد فرید ٹکا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے ساتھ جتنے بھی رفقا اس بابرکت محفل پاک کا اہتمام رکھے ہوئے اور سٹیج پر جتنے بھی علماء مشائخ تشریف فرما ہیں، انٹرنیشنل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معزز مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں، قبلہ شاہ صاحب کے حکم پر مجھے آپ سب کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، جلوس میں بھی شرکت ہوئی، جلسے میں بھی شرکت کا شرف حاصل ہوا، یہ میرے لیے اعزاز ہے، اور جب میں نے وعدہ کیا تھا تو یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ جمعرات آئے گی، اور میری زندگی کی جتنی بھی جمعرات پاکستان میں ہوتی ہیں حضور فیض عالم داتا گنج بخش کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے عصر سے مغرب تک، تو وہاں سلام پیش کیا، اب یہاں حاضر ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ محفل میلاد النبی کے صدقے حضور فیض عالم کا فیض بھی عطا فرمائے اور خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا بھی فیض عطا فرمائے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میلاد النبی کا موضوع اتنا طویل ہے، اتنا تفصیل طلب ہے کہ ساری رات بھی بیان کیا جائے تو حضور کا میلاد بیان نہیں ہو سکتا، اور ہم جیسا کیسے بیان کر سکتا ہے؟ حضور کا میلاد پاک عظمتیں شان مصطفیٰ وہ ہیں جو 1400 سالہ تاریخ میں حضور کے ہر عاشق نے بیان کیا۔ ایک محفل جو 1400 سال سے ہو رہی ہے، اس محفل کا نام محفل میلاد النبی ہے، اور قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر خیر موجود ہے، انبیاء علیہ السلام کے ان کی پیدائش کا، ان کے آنے کا ذکر موجود ہے۔
تو یہ اس بات کی دلیل ہے جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا نبیوں کی پیدائشوں کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ اب میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، علماء کرام موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بیٹھی ہوئی تھی سامنے، تو آپ نے خود ارشاد فرمایا اور آپ نے اسے قرآن میں قیامت تک محفوظ کر لیا۔ میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا، صرف جب تک آپ کے مہمانان گرامی آ جاتے ہیں اسی کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت لے لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والسلام علیہ، سلام ہو مجھ پر، یوم ولدتو، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموتو، جس دن مجھے موت آئے گی، ویوم ابعث حیا، جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ میری پیدائش کے دن پر بھی سلام، میرے وصال کے دن پر بھی سلام، میری بعثت کے دن پر بھی سلام۔ نتیجہ یہ نکلا نبی کی ہر ادا پر سلام۔ نبی کی بعض لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول تو حضور کی وصال کا دن ہے، تم خوشیاں مناتے ہو، جشن مناتے ہو، چراغاں کرتے ہو، روشنیوں کا اہتمام کرتے ہو، تو انہیں بتانا چاہتے ہیں جواب ہم سے نہ لو، عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دے دیا ہے۔ چاہے 12 ربیع الاول کو یوم ولادت مانو، چاہے وصال مانو، درود و سلام پڑھنا پڑے گا۔ اور جب عیسیٰ آ جائیں تو وہ دن سلامتی والا ہے جس دن میری سرکار آ جائے، وہ کتنا بابرکت ہوگا۔ فرق ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں اور میرے آقا کی ولادت میں فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو خود ہی اپنے اوپر سلام بھیج رہے ہیں، مجھ پر سلام ہو، مجھ پر سلام ہو، مجھ پر سلام ہو۔ اور میری سرکار تشریف لائے تو خدا کی ساری خدائی بنانے والا خدا، نبی، فرشتے، سارے کے سارے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام کی اور درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے تھے، اور خدا درود بھیج رہا تھا، فرشتے درود محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیج رہے تھے، اور قیامت تک سنی بھی درود و سلام پڑھتے رہے، قیامت تک سنی بھی درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ اب جو میرے ساتھ پڑھنا چاہتے ہوں مہربانی فرمائے اپنی حاضری کا ثبوت پیش کرے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل نفروز سات پہ لاکھوں سلام۔ انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو جگہ جگہ پر فرعونی پہرے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو جگہ جگہ پر نمرودی پہرے تھے، اور میری سرکار تشریف لائے تو فرشتوں کے نورانی پہرے۔ وہ آ رہی سمجھ کے نہیں آ رہے؟ جن جن کو آ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں مہربانی کر کے۔ میں چاہتا ہوں جو بیٹھے ہیں ایک لمحہ بھی، ایک وقت بھی، ایک منٹ بھی آپ کا ضائع نہ ہو، حضور کے میلاد میں آئے ہو، بیٹھے عرب والا میں ہو، اور سارے حضور علیہ السلام کی نگاہ کے اندر آ جائیں، نگاہ مصطفیٰ سے فیض پا کر جائیں۔ یہ میلاد النبی ہی ایسی محفل ہے جس میں جہنمی آتا ہی کوئی نہیں، جو آتا ہے جنتی ہی آتا ہے۔ باقی محفلوں کے متعلق ہمیں شک ہو سکتا ہے، ایرا گیرا نتھو خیرہ بھی آ جاتا ہے، کیوں جی؟ لیکن محفل میلاد النبی ایسی محفل ہے، عید الفطر سارے مناتے ہیں، عید الاضحیٰ سارے مناتے ہیں، لیکن عید میلاد النبی صرف یا رسول اللہ کہنے والے جنتی مناتے ہیں۔ عید میلاد النبی میں وہی آتا ہے جس نے بخشا جانا ہو، کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والسلام علیہ، سلام ہو مجھ پر، یوم ولدتو، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموتو، جس دن مجھے موت آئے گی،
اور وہ یوم ابعث حیا، جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ پیدائش کے دن پر بھی سلام، وصال کے دن پر بھی سلام، بعثت کے دن پر بھی سلام، اور ماننا پڑے گا حضور کی ولادت بھی سلامتی والی ہے، حضور علیہ السلام کی ہر ادا سلامتی والی۔ اللہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزا دیا، اور کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور اپنی والدہ کے وہ مقدس خواب ہوں جو میری ماں دیکھا کرتی تھی۔ یہ حدیث پاک سن لو، یہی سارا میلاد ہی بیان کر رہی ہے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، سارے بولو، جن کو اللہ نے زبان دی ہے وہ سارے بولیں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کے وہ مقدس خواب ہوں جو میری ماں دیکھا کرتی تھی۔ کیوں جی؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، بیت اللہ بنا لیا، دعا مانگی، یا اللہ بیت اللہ میں نے بنا دیا ہے، اگر آباد کرنا ہے تو اپنے محبوب کو بھیج دے۔ گھر بنایا کوئی کرتا ہے، بسایا کوئی کرتا ہے، بنانے والے معمار ہوتے ہیں، بنانے والے مزدور ہوتے ہیں، آ کر بنا کر چلے جاتے ہیں، بسانے والے بعد میں آتے ہیں۔ فرمایا بنانا کام خلیل اللہ کا ہے اور بسانا حبیب اللہ کی شان ہے۔ آ رہی سمجھ؟ ابراہیم علیہ السلام تمہاری ڈیوٹی ہے بیت اللہ بناؤ، اور ابراہیم کے بنانے کے بعد بیت اللہ پھر بت خانہ بن گیا، اور میرے محبوب نے اس شان سے آباد کیا ہے، قیامت تک بیت اللہ بت خانہ نہیں بن سکتا، اب قیامت تک حرم ہی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ حضور پیدا ہو رہے ہیں، بیت اللہ میں دو ایکشن ہو رہے ہیں، ایک بیت اللہ جھوم رہا ہے اور بت غمگین ہو کر گر رہے ہیں۔ جو بھی حضور کے مہینے پر غمگین ہو جائے وہ بتوں کا کردار ادا کرتا ہے، اور جو خوشیوں کا اظہار کرے سمجھو بیت اللہ کی سنت ادا کرتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ جو غمگین ہو جائے بتوں کا کردار ادا کرتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا تھا حضور پیدا ہوں، کیوں جی؟ نمرود نہیں چاہتا تھا خلیل اللہ پیدا ہو، فرعون نہیں چاہتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو، اور شیطان کے کئی شتونگڑے نہیں چاہتے حضور پیدا ہو۔ رب کائنات نے اعلان کیا خلیل اللہ بھی پیدا ہوں گے، کلیم اللہ بھی پیدا ہوں گے، اور میرا محبوب بھی دنیا میں تشریف لائے گا۔ یہ ہے امام محمد رضا خان کی فکر، اور اللہ حضرت نے ہمیں ایسی عقدے حل کرا دیے ہیں جو ہزارہ مدرسے والوں کو حل نہیں ہوتے نظر آتے، اور اللہ حضرت نے ایک ہی شعر میں کئی مسئلے حل کر دیے۔ تیرا آنا تھا اشنا میں حرم ٹوٹ گئے، اور تیرے روب سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ
اور تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئی زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے۔ یہ سارے بے ادب اور گستاخ ہم سے پوچھتے ہیں، بڑے بڑے مدرسے ان کے، بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، بڑے بڑے جبے ہیں، بڑے بڑے ان کے فن خاں فتاوی جات ہیں، اور آپے سے باہر ہوتے ہیں، کہتے ہیں سنیو ہر وقت یا رسول اللہ، ہر وقت میلاد النبی، ہر وقت درود و سلام، ہر وقت حضور کا ذکر، کبھی ختم نبوت کا ذکر، کبھی میلاد النبی کا ذکر، کبھی معراج النبی کا ذکر، کبھی شان مصطفیٰ کا ذکر، کبھی کوئی ذکر، ہر وقت حضور کا ذکر کرتے ہو، کچھ اور بھی کیا کرو۔ میں ان سب کو اعلان کہتا ہوں، علی رؤوس الاشہاد کہتا ہوں، ببانگ دہل کہتا ہوں، سورہ علم نشرہ بند کر کہتا ہوں، ظالموں حضور کا ذکر ختم ہو تو آگے چلیں، کہ تو قیامت تک بھی بیان ہوتا رہے۔ ذکر مصطفیٰ تو ہم سے بیان ہو سکتا ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ ہم عزت رسول کے پاسباں ہیں، پاسباں۔ یہ آج کی محفل کا ٹیگ نعرہ ہے، عزت رسول کانفرنس میں آنے والے ہر بندے کے دل کی صدا، ہم عزت رسول کے پاسباں ہیں، پاسباں۔ ہم عزت رسول کے، ہم عزت رسول کے، ہم ناموس رسول کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قبولیت کی گھڑی ہے، لبیک 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 لبیک، نعرہ رسالت۔ جیو جیو حضور کا ذکر ختم ہو تو آگے چلیں، یہ تو باب ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں جی؟ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے، کان ذات پاک مرتبہ دان محمد۔ حضرت مرزا غالب کہتے ہیں، اور اس میں بڑی کمیاں تھی لیکن حضور کا عاشق تھا۔ کیوں جی؟ ہم اس لیے ان کو بھی حضرت کہہ رہے ہیں، جو حضور کا ہو جائے پھر حضرت ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے حضور کی تعریف خدا کے سپرد کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا ہی جانتا ہے میرے محبوب کی شان کتنی بلند و بالا ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ ساری زندگی آپ کی تعریف ہو جائے، اور کل قیامت کے دن ایک دیدار کی گھڑی نصیب ہو جائے۔ اس لیے بیٹھے ہوئے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے، یہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان۔ سارے بولو رضا کی زبان۔ جو سننی آیا وہ سارے بولے مہربانی کر کے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بلے، سارے نبی بھی ہوں، سارے رسول بھی ہوں، اور سارے صحابہ اکرام اہل بیت بھی ہو، اور سارے بے ادب اور گستاخ بھی ہوں، ابو جال سے لے کر نجد تک سب ہوں، اور احمد رضا کو 2 منٹ مل جائیں۔ احمد رضا کو پھر کیا ہوگا؟
یا رسول اللہ آپ کی شانی تو بیان ہوگی، شباب وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بلے، لوا کے تلے شنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، نعرہ تکبیر، ہر بندہ ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، منتار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جب امام محمد رضا خان حضور کی شان بیان کرے تو نبی بھی سن رہے ہوں، یہ شرف ہے اعلیٰ حضرت کا، یہ اعزاز ہے امام محمد رضا خان کو۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑانو، سید صاحب فرما رہے ہیں چاند کا اعلان کر دیں، ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے، سب کو مبارک ہو، پہلے بھی اعلان ہو چکا ہے، میں پھر اعلان کر رہا ہوں، حضور کے آمد والے مہینے کا چاند نظر آ گیا ہے۔ وہ مہینہ ایسا مقدس مہینہ ہے، سارا سال سنی درود پڑھتے ہیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں سنیوں کے جذبوں میں اور زیادہ جوش آ جاتا ہے، سارا سال نعرہ لگاتے ہیں، اور ربیع الاول میں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی نعرے لگاؤ، سنی خود بخود مچل جاتا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ حضور پیدا ہو رہے ہیں، رب اعلان کر رہا ہے، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور حضور خود اعلان کر رہے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اور حضرت آمنہ حضور کی والدہ آپ خود فرماتی ہیں، خرج منی نور، خرج منی، مجھ سے ایک نور طلوع ہوا، مجھ سے ایک نور طلوع ہوا، رأیت فیہا قصور البصرہ، نور کی روشنی اتنی پھیلی کہ میں نے مکے میں لیٹ کر بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ لیے۔ شام کے محلات میرے پیر طریقت حضرت علامہ الہی بخشا فرمایا کرتے تھے، جب نور والے کی آمد ہو تو ماں کی نظر اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ شام تک جا رہی ہے، نور والے کی اپنی نظر کہاں کہاں جا رہی ہو۔ اسی خوبصورت ماحول میں قبلہ زیائی صاحب کے آخری جملے پہ میں اپنے ایوان کو گزارش کرتا ہوں کہ مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ 8 گھنٹے کی مسافت کے بعد میرے کارواں، سالار کارواں، کشتہ عشق رسول، کشتہ عشق فرید، حضور خواجہ خواجگان، حضور خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین حضرت خواجہ عمر فرید قریجہ ہماری محفل کی زینت پر رہے ہیں۔ آپ گاڑی سے اتر گئے ہیں، میں چاہتا ہوں جتنی تھکاوٹ، جتنا سفر انہوں نے کیا ہے، کھڑے ہو کر استقبال کریں، اپنی کرسیوں پہ کھڑے ہو کے اس عاشق کا استقبال کریں، اور نعروں کی گونج میں، نعروں کی گونج میں عاشق فرید، بابا فرید الدین کے خود رفتہ عاشق حضرت خواجہ غلام فرید
کوٹ مٹھن کے شہنشاہ کا لخت جگر نور نظر حضرت خواجہ عامر فرید قریجہ خصوصی دعوت پر حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان دیوان محمد مسعود چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی آپ تشریف لا رہے ہیں۔ صمیم قلب سے ہم آج کی محفل میں بزم میں ان کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ نعرہ سے استقبال کیجئے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اگر کوئی کوٹ مٹھن والوں کو خوش کرنا چاہتا ہے تو فرید فرید کی صدا لگاؤ۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، ہم فرید یا فرید، ہم فرید یا فرید، حق 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 فرید یا فرید۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں بلا تاخیر، بلا تاخیر۔ میں آپ ہمارے ایوان میں گلشن فرید کے مہکتے ہوئے پھول دیوان حامد مسعود چشتی صاحب استقبال فرما رہے ہیں۔ اپنے مرید خاص بابا فرید الدین کی سرزمین سے جس ہستی کو فیض ملا، حضرت خواجہ عامر فرید قریجہ صاحب کو ٹھیک ہے میں مانا تشریف رکھیں بھائی، سارا تشریف رکھیں بھائی، ایک منٹ کے لیے سارے تشریف فوری تشریف رکھیں، وقت کے دامن میں وسعت نہیں۔ یہ بیان جاری ہے تو بھی ایک جیسا وعدہ کیا تھا مہمان تشریف لا رہے ہیں تو وہ تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مشائخ نے اہل سنت کا سایہ اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم فرمائے۔ حاضرین گرامی قدر، جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت، ساری کائنات کی خوشیاں ایک طرف، حضور کا آنا ایک طرف، حضور کی تشریف آوری۔ ہاں کسی توجہ فرمائیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کے مقدس خواب ہوں جو میری ماں دیکھا کرتی تھی۔ اور خواب کیا ہیں وہی عرض کرنے ہیں اور اس کے بعد اجازت، اور وہ بھی 1.5 گھنٹہ نہیں، شاید 1.5 منٹ میں ہی بیان ہو جائے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھا، مقدس خواب، ایک نورانی ہستی، سر پر امامہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے، اور خوشنما لباس، اور بڑے جھومتے ہوئے جس طرح آپ جھوم رہے ہیں۔ یہ جھومنے کے طریقے ہمیں حدیث پاک سے ملے۔ آتے کا آمنہ تجھے مبارک ہو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا میں آدم صفی اللہ، اور تجھے مبارکبادی دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے میں ابو البشر بنایا ہے، اور جو تجھے شہزادہ عطا کرنا ہے انہیں خیر البشر بنایا ہے۔ فرمایا پھر کچھ دن گزرے، پھر میرا نصیبہ چمکا، ایک نورانی ہستی تشریف لائی، اور آتے کا آمنہ تجھے مبارک ہوں۔ میں نے پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور تمہیں مبارکبادی دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے خلیل اللہ بنایا ہے، اور جو تمہیں فرزند اجمن نعمت عظمہ عطا فرمانی ہے، میں خلیل اللہ ہوں، وہ حبیب اللہ ہے۔ کسی ماں کو پتہ نہیں ہوتا میرا بیٹا بڑا ہو کر کیا بنے گا، جج بنے گا، وکیل بنے گا، مجسٹریٹ بنے گا، مشیر بنے گا، وزیر بنے گا، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، مولوی صاحب بنیں گے، عالم بنیں گے، خطیب بنیں گے، کیا بنیں گے؟ ماں کو بچوں کی ولادت کے وقت پتہ نہیں ہوتا میرا بیٹا بڑا ہو کر کیا ہوگا، لیکن حضرت آمنہ تم کتنی خوش نصیب ہو، حضور کی ولادت پر حضرت آمنہ کو پتہ لگ گیا میرا بیٹا امام الانبیاء ہوگا۔ اور ساتھ ہی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
ہم پیدا ہوں، رشتہ دار پیدا ہوں، دوستوں کے ہاں بچے پیدا ہوں تو رشتہ دار آتے ہیں مبارکبادیاں دینے کے لیے، ہمسائے آتے ہیں، لیکن جب حضور پیدا ہوئے تو کون آ رہا ہے؟ کیوں جی؟ نبی آ کر مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے حضور علیہ السلام ہم جیسے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہو، بیوقوف جب تو پیدا ہو تو ڈھول والی مخلوق آتی ہے، ہنجرے آتے ہیں، خسرے آتے ہیں مبارکبادیاں دینے کے لیے، اور جب حضور آئیں تو نبی آ کر مبارکبادیاں دیں۔ ٹھیک ہے؟ اور جب حضور پیدا ہوئے، یاد رکھو میری سرکار پیدا ہوئے عام بچوں کی طرح پیدا نہیں ہوئے۔ بچے پیدا ہوں آنکھوں میں گدیں، جسموں پر نجاستیں، فوراً اسے غسل دو، نہلاؤ، اس کے کان میں اذان دینی ہے۔ جب حضور پیدا ہوئے تو عاطف غیبی سے آواز آئی، اے صفیہ انہیں غسل دینے کی ضرورت نہیں، یہ پاک آئے ہیں اور کائنات کو پاک کرنے کے لیے تشریف لائے۔ یہ صرف ابتدا ہے، میلاد النبی کی صرف ابتدا ہے، انتہا خدا جانتا ہے۔ حضور کتنے پاک ہیں۔ اب ایک ہی شعر محدث ابن جوزی کا، وہ بھی عربی جملہ عرض کر کے، آج سے 800 سال پہلے کا یہ تاریخی جملہ ہے محدث ابن جوزی کا۔ ویسے تو اشعار بہت سارے ہیں، لیکن موقع کی مناسبت کو جو نہ سمجھے وہ خطیب ہی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وَلَدَ الْحَبِيبُ مُقَاهَلًا وَمُطَيَّبًا، حضور علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب سننا دل سے، جب حضور پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ کہتے ہیں حضور ہم جیسے ان سے جا کر صبح ہی پوچھو مفتیوں سے، ظالموں جب تم پیدا ہوئے تو اپنی دائیوں مائیوں سے پوچھو، سرمے لگے ہوئے تھے اور تم تو گدے اور نجاستیں لے کر آئے۔ جس ہستی کا ہم میلاد منا رہے ہیں جب وہ پیدا ہوئے تو ما زاغ البصر وما طغیٰ کا نورانی سرما چمک رہا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت کے شعر یہ ہے، فرمایا سر تاب قدم ہیں تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ بچے پیدا ہوں تو نجاستیں غلاظتیں، اور میری سرکار پیدا ہوئے تو خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ باقیوں کی ولادت میں اور میری سرکار کی ولادت میں فرق ہے۔ قیامت تک سب کا یوم پیدائش منایا جا سکتا ہے، ذکر پیدائش نہیں ہوگا۔ حضور کا ہم ذکر پیدائش بھی کرتے ہیں، یوم پیدائش بھی مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔